اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب اور دونوں مغربوں کا رب۔ اس کا کیا مطلب ہے دو مشرق اور دو مغرب؟ مغرب تو ایک ہی ہے اور مشرق تو ایک ہی ہے۔ قرآن میں تین ہے۔ قرآن میں کہا گیا ہے رب المشرقی والمغربی، پھر کہا ہے رب المشارق، رب المغارب، پھر کہا ہے رب المشرقین رب المغربین۔ تین مختلف اسلوب استعمال کیے ہیں، مشرق اور مغرب کا رب، دو مشرق اور دو مغرب کا رب، اور کئی مشرقوں اور کئی مغربوں کا رب۔ تینوں اسلوب استعمال ہوئے، یہ تینوں الگ الگ باتیں کر رہے ہیں۔ سب سے آسان تو وہ ہے جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے، مشرق اور مغرب کا رب، یعنی سورج کے غروب ہونے کا اور سورج کے عروج اور غروب کے مقامات کا رب، یعنی دن رات کا رب۔ بات کیا نکلتی ہے مشرق اور مغرب سے؟ دن رات کا رب۔ جو رب تمہارا دن میں ہے وہی رات میں ہے، جو کچھ کرو گے دن میں اس کا بھی وہ تمہارا رب ہے، جو رات کی تاریکی میں کرو گے اس کا بھی رب ہے۔ کوئی اور مختلف سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ دن میں اچھے رات کو برے، رات کو اچھے دن میں برے، ایسا نہیں ہے۔ دن رات وہی تمہارا رب ہے، ہر گھڑی تم کو وہی دیکھ رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے۔ دوسری جو ایکسپریشن ہے جو یہاں پر، وہ اس پہ میں آخر میں آؤں گا، دو مشرق دو مغرب پہ، لیکن پہلے بتا دوں کئی مشارق اور کئی مغارب کا رب۔ اصل میں مشرق اور مغرب سمتوں کے نام ہیں۔ میں یہاں کھڑا ہوں، مجھ سے مشرق میں کچھ چیزیں ہیں، مجھ سے مغرب میں کچھ چیزیں ہیں، ایسی بات ہے نا؟ اور آپ کے مشرق اور آپ کے مغرب میں کچھ اور فرق ہے، یعنی آپ جہاں پر کھڑی ہیں یا آپ جہاں پر کھڑے ہیں، آپ کا مشرق اور آپ کا مغرب الگ ہے، میرا مشرق اور میرا مغرب الگ ہے، یعنی ہر نقطہ نظر الگ ہے، ہر پوائنٹ الگ ہے۔ آپ جی پی ایس پہ بھی دیکھ لیں، آپ جہاں بھی کھڑے ہوں نیویگیشن دیکھ کے، وہاں سے ایسٹ کچھ اور ہے اور ویسٹ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس تعبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقطہ نظروں کو دیکھ رہا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے میں یہاں سے بیٹھ کر مجھے بس یہی نقطہ نظر آ رہا ہے، میرا مشرق اور میرا مغرب۔ اللہ تعالیٰ صرف اپنے نقطہ نظر سے نہیں، تمہارے نقطہ نظر سے بھی تمام چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، اور دوسرے کے نقطہ نظر سے بھی۔ کبھی آپ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ جتنا بھی سمجھا لیں اس کو آپ کا پوائنٹ آف ویو سمجھ ہی نہیں آ رہا، وہ آپ کے زاویے سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ تمہارے زاویے سے بھی دیکھ سکتا ہے اور دوسرے کے زاویے سے بھی دیکھ سکتا ہے، اور ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کلام دے رہا ہے۔ یہ ہے رب المشارق اور رب المغارب۔ اب ایک بات رہ گئی، دو مشرق اور دو مغرب۔ یہ بات جو لوگ زمین پہ کام کرتے ہیں نا، کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، یا جو لوگ زمین پہ بہت وقت گزارتے ہیں، جیسے صحرا میں لوگوں نے بہت وقت گزارتے تھے، ان لوگوں کو اس کا بڑی اچھی طرح علم ہے کہ سال میں سورج کے عروج کی جگہ 6 مہینے میں ایک مقام سے ہلکی سی شفٹ ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی کسان ہے، اس کی کھڑکی سے اس کو عروج نظر آتا ہے، تو 6 مہینے کے دوران پہلی کھڑکی سے سورج دوسری کھڑکی تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر اگلے 6 مہینے میں وہ واپس پہلی کھڑکی تک آ جاتا ہے۔ اگر دو کھڑکیوں سے شفٹ ہوا ہے، تھوڑا سا بھی شفٹ ہوا ہے نا، یہ دو مشرق بنے، دوسری طرف کیا بنیں گے؟ تو مغرب۔ اشارہ کس کی طرف ہے؟ موسموں کا۔ یہ موسموں کی طرف اشارہ ہے۔ موسموں کی طرف اشارہ کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ یہاں پر دو باتوں کا ذکر ہو چکا ہے، پھل پھولوں کا ذکر ہوا تھا، کھیت کا ذکر ہوا تھا، انسان کی خلق کا ذکر ہوا تھا۔ اور یہ انسان کی خلق اور کھیت میں کیا چیز کامن ہے؟ موسم۔ ایک جوانی کا موسم ہے، ایک بڑھاپے کا موسم ہے، ایک بچپن کا موسم ہے، ایک تقریباً موت تک پہنچ جانے کا موسم ہے۔ مختلف موسم آتے ہیں انسان کی زندگی میں، اور کچھ موسم واپس بھی آ جاتے ہیں، پہلے تھے وہ دوبارہ آ گئے۔ کیا مطلب؟ جب انسان بہت چھوٹا بچہ تھا، میچورٹی نہیں تھی، بول نہیں سکتا تھا، بے بس تھا، قوت نہیں تھی، جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہی چیزیں واپس آ جاتی ہیں، قوت نہیں رہتی، بول نہیں سکتا، دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، یاسین میں بھی یہ بات آئی تھی۔ تو یہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم جتنا بھی بھاگ لو، تمام موسموں کا تو میں ہی مالک ہوں، زمانے کا تو میں ہی مالک ہوں، رب المشرقین و رب المغربین۔ دوسری طرف جو کھیتی اگتی ہے وہ سیزنز ہوتے ہیں نا، اس نے دوبارہ اٹھنا ہے اور پھر دوبارہ اٹھنا ہے اور پھر دوبارہ اٹھنا ہے، تو اسی کی طرف بات تسلسل سے نکل رہی ہے آگے۔ کچھ نے کہا ہے دو مشرق اس لیے کہے کہ ایک مشرق جن کا اور ایک مشرق انسان کا۔ مجھے وہ بات ذرا کم کنونسنگ معلوم ہوتی ہے، مجھے لٹریچر کے اعتبار سے جو بات زیادہ صحیح لگتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔